درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا مصطفیٰ خیر الورا. تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا. آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا. تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا. آقا تیرے جیا کوئی نہیں. پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا. آقا تیرے گودی چ لے کے سرکار سونے نبی من ٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ. تیرے جیا کوئی نہیں. پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا. آقا تیرے اقصا دے وچ آقا نبیانو بھی اے کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا. آقا تیرے نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا. تیرے جیا کوئی نہیں. پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا. آقا تیرے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے
سب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ہمارے درمیان جامع مسجد غوثیہ نئی منڈی کے امام صاحب قبلہ حافظ محمد عمیر صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ آگے تشریف لے آئیں، اور مدر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ثنا خوان ہیں، آپ مؤذن ہیں، جامع مسجد غوثیہ کے مؤذن بھی ہیں اور صوفی ذاکر صاحب کے بیٹے بھی ہیں، اور بڑے اچھے ثنا خوان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ آپ پیچھے بیٹھ گئے جناب، ادھر تشریف لائیں ہمارے پاس، آپ نے نعت شریف پڑھنی ہے ابھی، قبلہ حضرت صاحب تشریف رکھیں جناب۔ اب ہم کلام پڑھتے ہیں، آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا، خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا
مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا۔ یہ شاعر نے لکھا ہے، یہ شاعر کی محبت ہے، اس نے لکھ دیا۔ جو میں نے لکھا ہے وہ بھی میں پیش کروں گا۔ شاعر نے جو لکھا ہے پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے۔ یہ شاعر نے یہ انترا یہ مصرع لکھ دیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اثر ہوگا نہیں ہوگا، مگر رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں والا لفظ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اثر ہوگا یقیناً ہوگا، اثر ہوگا یقیناً ہوگا نبی جانے دعا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا کہا۔ آج کی رات کیا کہا؟ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا۔ اور جب بھی محفل ہوتی ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، تو بہت سارے دوست ایک کلام کے لیے کہتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں جب ٹائم مل جائے۔ جب پیر صاحب تشریف لے آئے جمعے کے دن، پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں اب حاضری پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ دو شعر پیش کر کے انشاءاللہ آگے دعوت دیتے ہیں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو یار مل کے محبت نہ پڑھو نال مزہ لگو۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام غلام ہوں، میں تو کیا بات رضا اس منستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن
مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا رسول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سبر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں نعرہ تکبیر آواز کم ہے محبت کے ساتھ ہمارے پاس قبلہ مہمان بھی تشریف فرما اور قبلہ استاد صاحب کا حکم ہے تو محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری چمن چمن کلی کلی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے محمد اظہر کیلانی صاحب جو مؤذن ہے جامع مسجد غوثیہ نئی منڈی کے آپ تشریف لائیں یہ صوفی ذاکر صاحب جو ہمارے استاد نعت خان تھے یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں بڑا مزے کا پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم بھائی کاشف صاحب نے تعارف تو میرا کروایا ہے انہاں دی بڑی مہربانی اور ایک تعارف بھی کروانا ہے اور دعا بھی تواڈے کول لینی ہے کہ اللہ سونا میرے والد صاحب نو اس رات دا صدقہ جنت الفردوس وچ اللہ تعالی مقام عطا فرمائے اور انہاں دی بخشش فرمائے اور انہاں دے درجات بلند فرمائے الحمدللہ انہاں دا فیض اللہ سونے نے مینوں عطا فرمایا کہ میں لکھن بھی لگ پیا انہاں تو بعد تے پڑھن بھی لگ پیا ایک فیض دی نشانی تے استاداں دی بڑی زیادہ جنی بھی میں مہربانی آکھاں اتنی تھوڑی ہے کہ انہاں نے مینوں گاڑ لایا ہے کہ اپنے نال رکھیا انہاں دی بڑی مہربانی اللہ سونا انہاں دے درجات بلند فرمائے انہاں دے علم عمل وچ اللہ سونا برکت عطا فرمائے بڑی محبت نال درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे मौला तेरी बारगाह अंदर मैं एक सदा करनी है, एक गुनाहगार ने बख्शिश दी दुआ करनी है। ते मेरी रूह मेरे आसावान तहारत दे दे, तेरे सोने मुहम्मद दी सलाह करनी, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। ये नाम मोहम्मद लफ्ज जब तक वुज़ू नहीं करते, या रसूल अल्लाह हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। उनका दामन वफा से खाली है, जो तेरी जुस्तजू नहीं करते। इस रात दे वाले नाल एक शेर, रब करम कमाया है, रब करम कमाया है, अज साडे आका नूं रब दीद कराया है। अज साडे आका नूं रब दीद कराया है। सुनाना तो मैं अपना लिखिया कलाम सी, मेरा दिल है कि मैं अपने अब्बा जी का लिखिया कलाम पढ़ा के अल्लाह सुना इस कलाम के सदके उन्हां दी बख्शिश फरमाए। मेरा कमली वाला सोना, मेरा कमली वाला सोना है सरदार ज़माने का, सब नबियाँ तो शान निराला, सब नबियाँ तो शान निराला। हसन हुसैन ते नाने दा मेरा कमली वाला सो। मेरे अब्बा जी रोन लग पौंदे आ कि पुत्रा तू मेरी मैनूं लगदा कांड नहीं लगन दिंदा। फिर दुआ करना अल्लाह सोना उन्हां दी बख्शिश फरमाए। तालिब ने मतलूब दे सदके हर एक चीज बनाई, तालिब ने
مطلوب دے صدقے ہر ایک چیز بنائی سونے نو مختار بنایا سونے نو مختار اللہ دی مخلوق تمامی اس دا صدقہ کھا دیئے خادم جبرائیل صداوے خادم جبرائیل صداوے اس دربار شاہانے دا میرا کملی والا سونا باویں کل مخلوق دیوانی میرے کملی والے دی باویں کل مخلوق دیوانی میرے کملی والے ورگیا منیا رومی جامی ورگیا منیا عشق بلال دیوانے دا میرا کملی والا سونا بادشاہی تو بد کے گدائی مولا علی دے بوئے دی بادشاہی تو بد کے گدائی مولا علی دے بوئے منگتا مسکین مذاکر ہاں منگتا مسکین مذاکر پنج تن پاک گرانے دا ہاں منگتا مسکین مذاکر پنج تن پاک گرانے دا میرا کملی والا سونا اجازت نال میرا شریف واشب اسرا دیاں تیاریاں واشب اسرا دیاں تیاریاں عرشیاں راواں سجایاں ساریاں واشب اسرا دیاں تیاریاں مصطفیٰ دے آکے جبرائیل نے مصطفیٰ دے آکے جبرائیل نے
پیر چومے نالے اکھیاں ٹھاریاں پیر چومے نالے اکھیاں ٹھاریاں عرشیاں راواں سجایاں ساریاں باشب اسرا دیاں تیاریاں سب نبی میرے نبی دے مقتدی سب نبی میرے نبی دے مقتدی سب نے منیا دیاں سرداریاں سب نے منیا دیاں سرداریاں اے ظہوری رات میں راج دی اے ظہوری رات میں راج دی بیڑیاں امت دیاں جس تاریاں بیڑیاں امت دیاں جس تاریاں عرشیاں راواں سجایاں ساریاں باشب اسرا دیاں تیاریاں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء جوم کے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین
وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے پڑھیے شاہدو لا بنا آج کی ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہدو لا بنا آج کی اللہ کریم جل جلالہ دی بے شمار حمد و ثنا حضور رحمت عالم شفیع معظم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ہر سال دی طرح انتظامیہ مرکزی جامعہ مسجد نور نے آلیان سکھ کی منڈی دے تعاون دے نال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس شب معراج تے بھی محفل دا انعقاد کیتا ہے دعا کرو اللہ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے یہ بہت بڑی سعادت ہے اس دے نال موقع میسر آندا ہے حضور علیہ السلام دے اشاق نو بہ کے حضور دیاں گلاں کردے نے شریعت اسلامیہ دا علم حاصل کرنے دا موقع ملتا ہے ایمان نو تازگی نصیب ہوندی ہے اللہ دے گھر وچ گزرے ہوئے وقت نال گناہ معاف ہوندے نے اور اج دی یہ رات حضور علیہ السلام دے واقعہ معراج دی رات ہے فجر صبح حیرانگی دی کوئی حد نہیں رہی کہ بچے 11ویں 12ویں تک 9ویں 10ویں دے بچیاں نو پوچھن دا اتفاق ہویا ہے کہ واقعہ معراج دے بارے تسی کی جان دے کچھ بچیاں دا جواب سی کہ حضور علیہ السلام دا معجزہ ہے اس تو اگے انہوں نے دی تفصیل دا نہیں سی پتا کہ حضور علیہ السلام نو ایک قدوں ہویا ہے معراج شریف اور دی تفصیل کیے تو میں بہت حیران ہویا کہ اے وقت بھی ساڑھے تے آ گیا کہ ساڑھے بچے نو کرکٹ ٹیم دے افراد دے نا تک پتہ نے اس نو سیاسی حوالے نال بڑی اگائی حاصل ہے لیکن ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دی مبارک حیات دے بارے اور اس معجزہ معراج دے بارے بچیاں نہیں پتا وجہ یہ کہ اسی سنانا چھڑ دیتا ہے اسی بچپن پہلے سنیا بعد اچ پڑھیا کتاباں واقعہ معراج النبی پہلے ہی یاد سی والدہ تو سنیا والد صاحب تو جمعے دے خطبات اس نو سنیا تو یاد سی بعد اچ پڑھیا ہن دور بڑا تلخ آ رہا ہے تو اس طرف توجہ کرو اپنے بچیاں نو یاد کراؤ کیونکہ ساڑھے نبی کریم علیہ السلام دا سب تو بڑا معجزہ ہے قرآن کریم اور علماء نے دوجا نمبر جنہوں دیتا ہے وہ معراج شریف دا معجزہ اے ضروریات دین چوئے اگر کوئی
کلمہ پڑھ کے معراج دا انکار کر دے بھی ہوئے ہی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم دا معراج نہیں، تو بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے۔ یہ اتنا اعلیٰ معجزہ ہے، اتنا لازمی اور ضروری ہے کہ اس نو بیان کیتا جائے۔ ایک مسلمان نو پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سیرت کیسی ہے، اور او دے اندر اس واقعے دے نال کتنیاں چیزاں وابستہ ہیں۔ تو آئیے میں گفتگو شروع کردا۔ اے بات تسی یاد رکھ لو کہ ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جو شانہ اور حالتاں نے، انہیں چو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بے مثل بشریت ہے۔ آپ بشر بھی نے، بے مثل نے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد اچھو نے، جیڑا آپ نو بشر نہ مننے، افضل البشر نہ مننے، وہ مسلمان نہیں ہوندہ۔ لیکن اتھے ہی ختم نہیں، یہ واقعہ معراج دستا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بشریت ہے، ایک روحانیت مصطفیٰ ہے، آپ دی نورانیت ہے، اور ایک حقیقت مصطفیٰ ہے، حقیقت محمدیہ، جس تو دنیا دا کوئی بندہ، کوئی مخلوق واقف نہیں۔ اکثر تسی گفتگو لوگاں دی سندے ہو گے کہ سنی دی سندے ہو گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شانہ دی کوئی حد نہیں دستا، شانہ اس تو بھی زیادہ جنیاں بیان کرے ہو اندہ ہے، میں کچھ نہیں کیتا۔ دوسری طرف کچھ لوگ نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت تے آکے دیکھو نا جی، اے زیادہ اتنا لے جاندے نے، اوتے ہیں جی مکہ پاک چ رہے ہیں جی مدینہ پاک۔ تو یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بشریت، آپ دی نورانیت اور آپ دی حقیقت، یہ تین الگ الگ پہلو نے، اور ایک مسلمان نو انہاں ساریاں تو آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر انہاں تو آگاہ ہو جائے تو پھر بندے دے ذہن دے اندر چیزاں خلط ملت نہیں ہوندی۔ توجہ ہے تو سمجھ نہ آوے تو میں دس دینا ہے، ذہنے بھی ہوندن تاکہ دونوں ایجوکیٹ بھی کریے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے سفر معراج دے اندر انہاں تینہ حالتاں دا ہی بیان ہویا اور شان دا اظہار ہویا۔ ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل جس سال ابرہ کافر نے، میرے بچے بالخصوص نوٹ کرو، ان یاد رکھ لو، جدو ابرہ کافر نے ہاتھیاں دا لشکر لے کے مکہ پاک تے حملہ کیتا سی، اس سال آپ دی ولادت باسعادت ہوئی 571 عیسوی۔ اس تو بعد 40 سال دا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیتا، اللہ لوں باقاعدہ قرآن کریم دی شکل وچ وحی نازل نہیں۔ 40 سال پورے ہو گئے تو